نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے آج ہم بات کریں گے اخفاء اور اظہار کی، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سیم ایک ہی قاعدہ اپلائی کرتے ہیں۔ اخفاء کی نا سمجھ ہونے کی وجہ سے اخفاء میں بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو آ جائیں تو ہم اخفاء کرتے ہیں، اور کون سے وہ حروف ہیں جو کہ آئیں اور ہم پھر اظہار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن کیا ہے۔ نون ساکن جب نون کے اوپر چھوٹے سے دال سی شکل آ جائے تو اسے نون ساکن کہا جاتا ہے۔ اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، جیسے فتحتین، ضمتین، کسرتین۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اخفاء کو۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے ہی یہ 15 حروف آ جائیں جو کہ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف ہیں، اگر آ جائیں تو ہم اخفاء کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اخفاء کرتے ہیں۔ اور اخفاء میں آدھا ادھورا غنہ ہوتا ہے، جسے غنہ خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کرتے کیسے ہیں؟ زبان کو ہوا میں رکھا جاتا ہے، نہ تو تال اوپر لگتی ہے زبان اور نہ ہی نیچے لگتی ہے، تو ادا کرتے ہیں۔ اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ نون ساکن کے بعد جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ زا آ رہا ہے تو آپ اخفاء کریں گے، زلنا، زلنا۔ تو آپ ایک بار دیکھ لیں کہ یہ ان 15 حروف میں زا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پہچان ہوئی کہ زا آیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد زا آیا تو اب آپ نے کیا کیا؟ اخفاء کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ کو اظہار نہیں کرنا، اخفاء کرنا ہے۔ اب آپ نے پہچان لیا کہ وہ کون سے حروف ہیں، وہ یہ 15 حروف ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو آپ کو اخفاء کرنا ہے، نہ کہ یہاں پر اظہار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم اس کے بعد اظہار کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم اسے سمجھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تنوین، جیسے کہ تنوین کے بعد آپ نے دیکھا تنوین کے بعد جیسے ہی قوف آیا جو کہ حروف اخفاء ہے، ہم نے پڑھ لیا ایک بار کہ یہ 15 حروف، ان 15 حروف کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے یہ 15 لیٹرز آئیں گے تو ہمیں اخفاء کرنا ہے۔ تو تنوین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قوف آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ قدیر، قدیر۔
ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اخفا آپ کو کب کرنا ہے, جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 15 لیٹرز آ جائیں گے تو آپ کو اخفا کرنا ہے. تو چلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اظہار کب کرنا ہے. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا, ٹھیک ہے. تو جب آپ ظاہر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ظاہر کرتے ہیں کسی چیز کو, آپ ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اخفا کا مطلب ہے چھپانا اور اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. تو اس میں غنہ بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. اظہار میں ظاہر کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ کون سے لیٹرز ہیں جو کہ آ جائیں تو ہم اظہار کریں گے. وہ حروف ہلکی ہیں. حروف ہلکی 6 ہیں. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے ہی یہ لیٹرز آئیں گے تو ہم اظہار کریں گے, ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر غنہ آپ کو بالکل نہیں کرنا. اگر آپ نے یہاں غنہ کیا تو اس کا مطلب کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے اخفا میں اظہار نہیں کرنا. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 15 لیٹرز ہیں, بس آپ یاد کر لیں. انشاءاللہ آپ کو 1 ویک لگے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ لیٹرز آپ کو اگر یاد ہو گئے تو آپ کبھی بھی اظہار نہیں کریں گے. اور جب آپ اظہار کے لیٹرز یاد کر لیں گے تو پھر آپ اخفا نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اظہار میں غنہ بالکل نہیں ہوگا, اور اخفا جو ہے اخفا میں ہمیں غنہ کرنا ہے اور وہ بھی غنہ خفیف کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے ہی آپ نے دیکھا نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو ہا کو کیا ہے, حروف ہلکی ہے جو کہ اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے, من, من, اس میں غنہ نہیں کریں گے. من, من ہا دن, من ہا دن. اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں, تنوین کی ایک مثال لیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا اب یہاں پر تنوین کے بعد جیسے ہی ہا آیا, ہا, تو ہم نے کیا پڑھا, نارن, نارن حامیہ, نارن حامیہ, ٹھیک ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آج آپ نے جو کلاس لی ہے اس کے بعد آپ کبھی بھی اظہار اور اخفا کو مکس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے.